اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ یات ہے جس میں زندگی کے سب اصول بتائے گئے ہیں۔ یوں تو ہر طرح کے موضوع پر مکمل علم عطا فرما دیا گیا ہے، لیکن آج کے دور میں بے حیائی اور عریانی عام ہو رہی ہے۔ آخر کیوں یہ ماجرا زیادہ عام ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عورتوں کا بے پرد ہونا ہے۔ محترم ناظرین، جب عورت ہر کسی پر حسن کے جلوے بکھیرے گی تو بے حیا ہی جنم لے گی۔ شرم و حیا اسلام کا زیور ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور عظمت و تہذیب کا درس دیتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار کی تکمیل کے لیے حیا کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب معاشرے میں انسانیت سوز رویہ روا رکھا جاتا تھا، عورت کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا اور اپنی حفظ کا نشانہ بنا کر عورتوں کی عصمت دری کی جاتی تھی۔ جانوروں سے بھی بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سکستی اور بھلکتی انسانیت پر رحم آیا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر قرآن کریم جیسی بے مثل لا ریب کتاب سے نوازا۔ انسانیت کی معراج شرم و حیا کی دولت میں پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی کے فروغ کی انتہائی سخت الفاظ سے مذمت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں مرد عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنا کر نگاہیں جھکا کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں عورت کی عفت کے تحفظ کے لیے غیر محرم مردوں سے پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر شرم و حیا کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے مشت نمونہ از خروار حدیث مبارکہ نقل کی جا رہی ہے۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، یہاں بھی ایک اہم درجہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مسلمان میں حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتا پھرے۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا اور ایمان آپس میں لازم مظلوم ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا کو مومن کا زیور، اسلام کو لباس قرار دیا گیا ہے، اور یہ باطنی لباس انسان کے جسم کو بری خصلتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرد خواتین کے لیے شرم و حیا ایک ایسی انمول دولت ہے جو ان کے دائمی عزت و وقار کا باعث ہے۔ ہر دور میں درندہ صفت نام نہاد انسانوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت کو استعمال کیا، اور اسلام نے 14 سال قبل عورت کو اس سازش سے خبردار فرما دیا تھا، کیونکہ عربی زبان میں خواتین کو مستورات کہا جاتا ہے۔ مستور کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ عورت کی عزت اور توقیر کے پیش نظر اسلام نے انہیں نگاہیں سے چھپا کر رکھا اور خواتین کو پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیمتی اور لازوال چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بکھانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت میں پردے کا حکم دیا اور بے پردہ جگہ پر عبادت کرنا منع فرمایا گیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے کسی بھی مرد کا کسی خاتون پر نظر ڈالنا درست نہیں ہے، اور پہلی نظر کی معافی کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، ایسی خواتین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ مردوں پر نظریں نہ ڈالیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینے تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ نبینے نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تو نبینہ ہے، کیا تم دونوں بھی نبینہ ہو؟ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، وہ مرد بصارت سے مرحوم ہی کیوں نہ ہوں۔ دور حاضر میں مختلف مقامات پر مرد و خواتین کا اختلاط اور بے پردگی سے خطرناک نتائج نکل رہے ہیں۔ کہیں ہم ترقی کی دوڑ میں شرم و حیا کی حدود کو پامال تو نہیں کر رہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں، اور ہماری دنیاوی ترقی کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری نسل ننگی شرم و حیا کا جنازہ نکال دے اور ہم اسے جدیدیت، لبرم ازم کا نام دے کر خاموش تماشائی بن کر اخلاقی انطاطے کا تماشا دیکھتے رہیں۔ عالمی سطح پر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والے ادارے ہماری نئی نسل کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق شرم و حیا کا پیکر بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ذرائع ابلاغ سے ملنے والی اطلاعات بتاتی رہی ہیں کہ اس وقت خواتین غیر محفوظ ہیں۔ خواتین کی عزت و آبرو دو پر لگی ہوئی ہے، چھیڑ چھاڑ کے واقعات بھی باکثرت ہیں۔ ایسے ہی کچھ افراد کو جب گرفتار کیا گیا اور خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی وجہ دریافت کی گئی تو ان کا جواب تھا کہ خواتین زادانہ اور آجابانہ گھومنا پھرنا اس کی وجہ ہے۔ چھیڑ چھاڑ کے جرم کے ارتکاب میں تنہا مرد ہی مجرم نہیں بلکہ وہ خواتین بھی برابر کی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے اور معاف فرمائے۔ اللہ نفع دے اور ہر طرح کی آفات اور مصیبت اور پریشانیوں اور مہلک بیماریوں، شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین یا الراحم الراحمین۔